السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اور کفیل بھائی کیا حال ہے؟ جی سب اللہ کا کرم ہے، دعا ہے آپ لوگوں کی۔ ارے ابھی ٹھیک ہے، دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے، کیا معاملہ تھا یار، بہت زیادہ طول پکڑ لیا ہے یہ تو۔ میں توحید بھائی کیا بتاؤں آپ کو۔ دیکھیے، اصل آدمی کو صرف ایک طرفہ نظر آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اصل جی حقیقت اس کی کچھ اور ہے۔ جی اور وہ جلسہ جو ہے وہ پورنیہ کے علاقے میں ہوا ہے۔ جی مفتی صاحب قبلہ کا گاؤں، وہاں سے مطلب گھر جو ہے 15 سے 20 کلومیٹر کی دوری پہ، وہاں 15 سے 20 منٹ کے راستے پر مفتی صاحب قبلہ کا گاؤں ہے۔ جی اور اس جلسے کی صدارت قاضی سیمانچل حضرت علامہ مفتی زبیر عالم صاحب قبلہ محمدیہ عربی کالج کے جو پرنسپل ہیں، یہاں جی سنجیدہ آدمی ہیں، جی وہ لوگ کر رہے ہیں، اسٹیج پر علماء ہیں، سب ہے۔ اور شبیر بھائی سے مفتی صاحب قبلہ کی کئی ملاقات ہو چکی ہے، کئی دفعہ، جی تقریباً 10-15 ملاقات ہیں شبیر برکاتی سے جی مفتی صاحب کی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ گھنٹوں گھنٹے وہ بیٹھے ہیں، ایئرپورٹ پر رہے ہیں ساتھ، روم میں رہے ہیں ساتھ، روم جی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، روم میں بیٹھ کر کے شبیر برکاتی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ جی اگر اصلاح کرنی تھی تو آپ اس وقت بھی اصلاح کر دیتے۔ چلیے ہٹائیے، اگر وہ اصلاح قبول نہیں کر رہے تھے تو آپ کا گاؤں تھا، جی آپ گاؤں کے لوگوں کو بلا کر کے منع کر دیتے کہ اس میں قاضی سیمانچل ہیں، علماء ہیں بڑے بڑے، تو شبیر برکاتی کو نہ بلاؤ۔ آپ کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں، تو لوگوں کو منع کر دیتے۔ جی تو یا شبیر نہیں، جب شبیر آ رہا تھا تو مفتی صاحب قبلہ جب جان رہے ہیں کہ وہ ویسا پڑھ رہا تھا، مفتی صاحب قبلہ نہیں آتے۔ اور جی مفتی صاحب قبلہ جب وہاں آئے تو شبیر نے اس دن، آپ دیکھیے گا، شبیر نے اس دن جو اپنا مطلب اپنی سابقہ ریت اور روایات سے وہ پڑھتا ہے، ہاں ہاں، وہ تو اس دن ذرہ برابر اس نے وہ حرکت نہیں کی ہے۔ اور آپ ویڈیو غور سے دیکھیے گا، یوٹیوب پر ابھی بھی موجود ہے لائیو۔ جی تو وہ میں جب شبیر بیٹھا ہے تو میں حضرت علامہ مفتی زبیر عالم صاحب قبلہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا ہوں کہ بڑے ادب کے ساتھ پڑھیے گا، قاضی سیمانچل ہیں۔ جی اور واللہ العظیم شبیر کو اٹھانے سے پہلے میں نے یہ کہا ہے عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ جی اگر آپ نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں شبیر برکاتی سے مائک لے لوں گا۔ جی یہ آج بھی ریکارڈ پر ہے۔ جی دلور بھائی کے پڑھنے کے بعد میں نے خود کہا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ مفتی شہریار صاحب قبلہ کی تقریر پہلے ہوتی، بعد میں شبیر برکاتی پڑھتے۔ جی یہ ابھی بھی ریکارڈ میں ہے، مطلب یہ سب حادثہ ہونے سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، جی جو آج بھی لائیو چینل پر موجود ہے۔ اس کے بعد شبیر بھائی پڑھیں، اور جیسا ہوتا ہے شبیر نے جیسے پڑھ کر کے بیٹھے، عوام بالکل جانے لگی، ایسا لگا کہ پورا جلسہ خالی ہو گیا۔ غصہ آئے گا کسی کو بھی، لیکن جب علاقہ تھا حضرت کا یا مفتی صاحب قبلہ فہرست بنا رہے تھے تو اس میں ہی یہ کر لیتے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ جب مطلب اصلاحی مقصود تھی تو مفتی صاحب قبلہ کو اصلاح کا بھی، ایسے تو ہے نہیں کہ مفتی صاحب قبلہ جاہل ہیں، بڑے عالم ہیں، تاریخ شریعہ کے خلیفہ ہیں، ہاں، زمان صدیوں سے اسٹیج کی دنیا پر ہیں۔ جی اس سے پہلے مفتی صاحب اس کو کلوا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ گجرات میں جا کر کے بہاریوں کو گالی دے گا، یہ نچنیا ہے۔ وہ اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے شبیر، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مائک چھین لیجیے گا، اس کو چھین لیجیے گا تو مدرسے کا بچہ اس سے اچھی نعت خوانی پڑھ دے گا، اچھل کود کرتا ہے، اس کی آواز کی نقل اتار رہے ہیں۔ ہمارا کہنے کا مطلب یہ تھا توحید بھائی کہ گاؤں حضرت کا ہے، علاقہ حضرت کا ہے، کم سے کم مہمان کی حیثیت سے اس کو اتنا ذلیل تو نہیں کرنا چاہیے۔ بات اور صحیح ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت، میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جب آپ ہم سے بہتر حضرت جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ مفتی صاحب قبلہ جانتے ہیں کہ حضور کی تبلیغ کا طریقہ کیا تھا، اصلاح کا طریقہ کیا تھا۔ جو لوگ آج سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہ مطلب صحیح کیا ہے، یہ کیا کلوہ بولنا کہیں سے روا ہے کسی انسان کو؟ قرآن کو نہیں، کہتا ہے کسی ولا کے عیب تنابزوا کو نہیں بالالقاب، چھوڑنا چاہیے، کسی کے عیب کو ولا نہیں تناب چھوڑنا۔ قرآن تو ڈائریکٹ کہتا ہے ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ جی مسلم شریف کی 17 سے زیادہ حدیثیں ہیں صرف نرمی سے گفتگو کرنے پر۔ جی حضور نے فرمایا کسی کی اصلاح کرو تو مخدوم بہار، مکتوبات 2 صدی میں مخدوم بہار کا پورا خط ہے اصلاح کے حوالے سے۔ جی
تو اصلاح کا بھی ایک ایسا، وہ بھی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ اگر آپ محبت کے ساتھ اصلاح، بزرگوں نے اصلاح کی ہے تو لوگوں نے قبول کیا ہے. جی اب آپ کلوا کہہ کر کے کسی کی اصلاح کیجیے گا تو کوئی اصلاح قبول کرے گا؟ جی. کسی کو نہیں گجراتی، کفیل بھائی، وہ جو کہہ رہے جی ہیں کہ کمرے میں اصلاح کرنی چاہیے تھی، تو جیسے کچھ لوگ یہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی اگر اسٹیج پہ ہوئی ہے تو جو ہے اصلاح بھی اسٹیج پر ہی ہونا چاہیے، کمرے میں کیوں ہو؟ نہیں یہ کوئی ویسا انسان نہیں تھا جو پوشیدہ انسان تھا کہ جس کی غلطی مطلب ظاہر نہ ہو. جی. جس کی غلطی تو ظاہر ہے نا اس کی. ہوں. جب اس کی غلطی ظاہر ہے تو آپ پہلے تو صورت یہ تھی کہ منع کر دیتے کہ شبیر کو نہ بلاؤ، شبیر رہے گا تو میں نہیں جاؤں گا. پہلی جی. صورت یہی تھی کہ آپ اپنے آپ کو بچاتے. جو دنیا جانتی کہ وہ کس انداز سے پڑھتا ہے، اور ہوں. لوگ ناچنے لگتے ہیں یہ کر. میں شبیر کی حمایت میں واللہ العظیم نہیں بولا ہوں، میں اس لیے بولا ہوں کہ صرف اس لیے کہ کلوا، گجراتی، نچنیا، وہ بیٹھا ہوا ہے. حضور کا منبر عزت کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے حضور کا منبر نہیں ہے. جی. اور میں مفتی صاحب قبلہ کی کتنی عزت کرتا ہوں وہ مفتی صاحب قبلہ خود جانتے ہیں، جی. کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. میرا صرف اتنا، میں نے مائک میں 3 دفعہ کہا حضرت چھوڑ دیجئے. آپ دیکھیے گا ہمارے ہاتھ میں 3 دفعہ مائک آئے گا، حضرت چھوڑ دیجئے. میں نے حضرت کے پیر بھی ڈال، مطلب انگلی کیا کہ حضرت آپ چھوڑ دیجئے. اس کے بعد میرا جب مجھ کو برداشت نہیں ہوا شبیر رونے، تو میں نے شبیر کو اٹھایا، میں نے کہا کہ آپ چلیے روم میں. جب وہ جانے لگے تب مفتی صاحب قبلہ کہتے بیٹھو، تم سے کیا بات کریں، تم پاگل ہو. شبیر کو نہیں، پتہ شبیر ہی تو ہزار، جیسا کہہ رہا ہے کہ حضرت میری بات سنیے. ہاں وہ شبیر نے کہا کہ حضرت میری بات سنیے. تمہاری بات کیا سنوں، تم پاگل ہو، یہ ہو وہ ہو. جی. اب بتائیے کہ ہزاروں لوگ سامنے موجود ہیں، گاؤں آپ کا ہے، علاقہ آپ کا ہے، کم سے کم محبت کے ساتھ اسے ایک بات کر لیتے. جی. جی. اور ویڈیو میں آپ دیکھیے گا جب وہ حضور مفتی اعظم کا کلام پڑھ رہا ہے تو قاضی سیمانچل بھی رو رہے تھے. وہ پیر صاحب مجاہد حسین صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی رو رہے تھے. ہم نے مفتی صاحب قبلہ کی ذات سے یا کسی، ہمیں صرف اس بات سے دل شکنی ہوئی کہ اصلاح. اب فرعون جیسا ظالم اور سرکش بادشاہ خدائی تک کا دعویٰ کر چکا. اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کیا کہا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر. جا کر کے نرمی سے بات کریں فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے. جی. فرعون کا جرم دنیا کے سامنے نہیں تھا، اجاگر تھا دنیا کے سامنے. پھر اللہ نے کیوں کہا کہ نرمی سے بات کرو حضرت موسیٰ اور ہارون سے؟ جی. جی. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حدیث میں نہیں ہے کہ شخص آ کر کے مسجد کی دیوار پہ پیشاب کر دیا، حضور نے کس طرح اس کی اصلاح کی؟ حضور کے بستر پر آ کر کے پاخانہ کر دیا، حضور نے کس طرح اس کی اصلاح کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی ہی ہمارے لیے مقصد حیات ہے. جی. لیکن کچھ لوگ جو اس کو شیئر کر رہے ہیں، مطلب بات وہیں تک رہتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو جب سوشل میڈیا پہ لے آئے، کل سے فیس بک اور یوٹیوب ایک دم جنگ کا میدان بنا ہوا ہے، 2 طبقہ ہو دیکھیے گیا ہے. میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں کہ میرا جارحانہ انداز جو تھا وہ غلط تھا. جی. ہاں لیکن میری بات میں اس پر ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب قبلہ کے لیے مجھ کو اس انداز میں نہیں بولنا چاہیے تھا. اور مفتی صاحب قبلہ خود جانتے ہیں کہ میں ان کی کیسی عزت کرتا ہوں، ان پر میرا پورا مضمون ہے مفتی صاحب قبلہ پر. جی. لیکن توحید بھائی ہمیں صرف اس بات، مفتی صاحب قبلہ کئی جگہ مطلب لوگوں کے اس طرح سے کیے ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ مفتی صاحب کے گاؤں میں، اور آپ پوچھ لیجئے گا شبیر بھائی سے اگر آپ کی بات ہوگی تو شبیر رو رہے تھے بیٹھ کر کے، 15 منٹ تک اس کو ذلیل کیے. رات میں بات ہوئی ہے ان سے، 15 منٹ تک توحید بھائی ذلیل کیے ہیں، 15 منٹ تک. میں 3 دفعہ ان کی پیر پر ہاتھ ڈالا ہوں، مائک میں بولا ہوں کہ حضرت چھوڑ دیجئے. جب وہ لے کر، جب برداشت نہیں ہوا تو میں لے کر کے جانے لگا. جب وہ اس کو پاگل یہ کہنے لگے، ہمیں اب کوئی جاہل جو لوگ مطلب تبصرہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ کسی کو کلوا کہنا کیا یہ اسلام ہے. جب وہ ظاہری کسی کو گجراتی، کسی کے شہر کو لے کر کے یہ کیا، یہ اس پر الزام نہیں ہے شبیر پر کہ گجرات میں جا کر کے وہ بہاریوں کو گالی دے گا؟ گالی کیوں دے گا انسان؟ وہ تو یہ الزام نہیں ہے.